سے کہ خطہ جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے یا دنیا کی بعض طاقتیں چاہتی ہیں کہ یہ خطہ بڑی سالوں کی جنگ کا میدان بنے. لیکن خوشائند بات ہے کل سے یہ باتیں انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی آ رہی ہیں, ہماری اپنی میڈیا پہ بھی آ رہی ہیں کہ چین, پاکستان اور افغانستان ان کے وزرائے خارجہ نے ملاقات کی ہے. وہ چین میں بیٹھے ہیں اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ تینوں کی سورینٹی کا خیال رکھا جائے گا. یہ ہماری سیاست میں مثبت تبدیلی ہے کہ پاکستان بھی عوامی جمہوریہ چین کی اس بات پہ متفق ہے کہ ہمیں متفقہ طور پہ راستہ لینا چاہیے کہ یہ خطہ سامراجی یا دوسرے قوتوں کی جنگ کا میدان نہ بنے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ماسکو نے افغانستان میں سفارت بننے کا کہا ہے. اب پاکستان بھی کل کی میٹنگوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے. تو اس میں ہماری یہ حکومت, جس کو میں ہر وقت یہی کہتا رہا ہوں کہ زر و زور کی بنیاد پہ آئی ہے, ڈنڈے کے زور پہ آئی ہے, لوگوں کو دہشت زدہ کر کے آئی ہے. تحریک انصاف جو اس الیکشن کی جیتی ہوئی پارٹی ہے, بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ ایک شریفانہ برتاؤ کیا جائے, ایک شریفانہ رویہ رکھا جائے اور ان غلط فہمی تو نہیں بلکہ تھوڑی سی سختی کی بات ہے, ان غلطیوں کا, ان بدماشیوں کا جو ان کے ساتھ ہوئی ہیں اس کے ازالے کے لیے ایک اچھی روایت ڈالی جاتی. مذاکرات ہوتے, مذاکرات یہ نہیں کہ میری بادشاہی مانو, مذاکرات اس لیے کہ بھائی آئیں, غلطیاں ہوئی ہیں, اس ملک کو اکٹھے چلاتے ہیں, کوئی طریقہ کرتے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیا ہوا ہے. یہاں پارلیمنٹ میں ممبران بتا رہے تھے کہ ہم لوگوں نے اپنے تقریروں کے لیے درخواستیں دی ہیں کہ جو تقریر میں نے کی ہے اس کی کاپی دی جائے. اس سے لوگ انکاری ہیں. تو میرا وہ فتویٰ پھر ٹھیک بیٹھا ہے کہ صادق حوالدار اسپیکر ہے. صادق کم از کم اس کو تیسرا چوتھا ٹرم ہے, اسے یہ سمجھ آنی چاہیے کہ یہ پارلیمنٹ یہ ایک پارٹی کی تعبیر نہیں ہو سکتی. یہ 23-24 کروڑ انسانوں کی پارلیمنٹ ہے. یہاں وہ بات ہونی چاہیے جو اس ملک کا ایک اچھا تاثر اس میں دے. ابھی جب ایک بات چل پڑی ہے صادق عمار سفیر کا, ابھی شاید 2 مہینے پہلے وہ چلا گیا تھا. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں صادق کے افغان رہنماؤں سے, چاہے وہ شمال کے ہوں, چاہے جنوب کے ہوں, چاہے کرزئی صاحب ہوں, چاہے طالبان ہوں, ان سے ساتھ اس آدمی کے بڑے اچھے دوستانہ تعلقات ہیں. ان تعلقات سے فائدہ اٹھا کر خطے کی اتحاد و اتفاق کے لیے کوشش کرنی چاہیے. یہ روزانہ جو ہر چمکادڑ فیلڈ مارشل بن کے فتوے دیتا ہے, اس پہ پابندی ہونی چاہیے کہ TTP ہے اور افغانستان سے حملے کر رہی ہے. اس پہ ایسا نظام بنانا چاہیے طالبان کے ساتھ کہ وہ بھی تحقیقات کریں, آپ بھی تحقیقات کریں. ایک دوسرے پہ نظام تراشی سے ہمارا خطہ خراب ہوتا ہے. اور اس میں سب سے, میں معافی چاہتا ہوں, ہمارا اپنا ملک ہے, سب سے زیادہ ٹھیڑا ہمارا معاملہ ہے. افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے, کبھی ہمارے ان کے ساتھ جھگڑے نہیں ہوئے ہیں. معمولی اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں, کنٹرول لائن کے اختلافات ہیں انڈیا کے ساتھ, چین اور انڈیا کے اختلافات ہیں اپنے بارڈرز میں, ہمارے درمیان پانی ڈیولپمنٹ کے اختلافات ہیں. اس سے ایک مستقل دشمنی اس خطے کے لیے بربادی ہوگی. یہ ایک عجیب بات ہے کہ سوویت روس, چین اور انڈیا نے بھی متحدی صاحب گئے تھے. تو ہمارے خطے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خطے کے ممالک
اپنے اختلافات کے باوجود کوشش کریں کہ اس خطے کو جہانی سانڈوں کا میدان جنگ بننے نہ دیا جائے. ہم پارٹی کی حیثیت سے میں اور اپنے اتحاد کی طرف اتحاد تحریک تحفظ عین پاکستان کی طرف سے ان کی ہم خوش آمدید کہتے ہیں, اور چین کو ہم اس بارے میں بیک اپ کرتے ہیں کہ انہوں نے افغانستان, پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک کی بڑھائی کا فیصلہ ہوا ہے افغانستان کی طرف. یہ خوشائن بات ہے, اس پہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اگر یہ حکومت ٹھیک نہیں کر رہی, دنیا جانتی ہے, شہباز خود بھی جانتا ہے, شہباز خود جانتا ہے, میں اس کا گواہ ہوں. زر اور زور کی بنیاد پہ, ڈنڈے کی بنیاد پہ, دہشت کی بنیاد پہ ایک حکومت پاکستان پہ ڈھونس دی گئی ہے. جو بھی ادارہ, جو بھی آدمی, جو بھی اس حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے وہ آئین سے مذاق کر رہا ہے, آئین کو خراب کر رہا ہے. ہمیں آئین کی بحالی کی کوشش کرنی چاہیے, ہمیں اس آئین کے تحت اس ملک کو چلانا چاہیے. ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں. ابھی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بڑی لڑائی ہوتے ہوتے بچی, ہم خاموش رہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہر آدمی جب قادر بس کھڑا ہو جاتا تھا فیلڈ مارشل رومیل کی طرح, فیلڈ مارشل گوئلی کی طرح. ہمارے پاس ایک ٹنڈر میں دماغ خراب ہے تمہارا, کہ دماغ کام کرتا ہے. اردو کی بات یہ ہے, اس مبارترین آدمی نے جہان کے ایک بہت بڑے پاورفل ملک کے ملک, اس نے کہا کہ اگر ہم مداخلت نہ کرتے خدا نخواستہ یا لاکھوں لوگ مر جاتے. یہ ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کا مذاق ہے. ہمیں لوگ ایسے پاگل کیوں سمجھتے ہیں؟ پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کی عسکری اور جمہوری غیر جمہوری جو قیادت ہے یہ, اور ہندوستان کی قیادت کو ہمارے ہزار اختلافات سے ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم مودی اینڈ کمپنی اور شہباز اینڈ کمپنی کہ ہم بات کی بسم اللہ کر کے ایٹم میں پھینکتے رہیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ماریں گے. اس پہ بالکل پابندی ہونی چاہیے. ہر پاگل, ہر ایرا غیرہ لطو خیرہ چمن کی بات نہ کرے. بس یہ ڈبل اتنا ہی ہے کہ وہ ڈیٹرنٹ, یہ ہمارا ڈیٹرنٹ ہے, ہمارے پاس ہے. یہ کہ بسم اللہ کر ایک دفعہ غلطی سے بہت پریمیٹیو اسٹیج میں تھا ایٹم بم, ناگاساکی اور ہیروشیما پہ استعمال ہوا. لوگ اب بھی کان پکڑ رہے کہ خدا خیر کرے. میرا شک ہے, میرا شک تو نہیں, میں کیا کہوں, میرا خیال ہے کہ جان ایف کینیڈی کا قتل صرف اس لیے ہوا, یہ میرا شک ہے, میرا گمان ہے. جان ایف کینیڈی جو امریکہ کا انتہائی انٹیلیجنٹ جوان صاحب پریزیڈنٹ تھا, شاید اس کو ان کے جاسوسی ادارے نے شاید اس لیے, کرے میری بات غلط ہو, اس لیے اس کا مارنا ضروری سمجھا کہ خروچیف اور اس کے درمیان کیوبا پہ ایٹمی جنگ ہوتے بچے. اور شاید انہوں نے یہ کیا کہ یہ جوان آدمی ساری دنیا کو ایٹمی جنگ کی طرف نہ دھکیلے.